دنیا کا ہر مسلمان اور ہر وہ انسان جس کے سینے کے اندر ایمان ہے، وہ اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کے احترام کو، اس مہینے کے تقدس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور ہم سب کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ پروردگار کا بنایا ہوا جو 12 مہینہ ہے سال کا، ان 12 مہینوں میں سب سے عظمت، سب سے مقدس، سب سے احترام والا اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور احترام ہونے کا جو بنیادی سبب اور سب سے بڑا جو کارن یا ریزن وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے وہ نظام، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اصول، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے وہ قانون جو ایک ہی طریقے پر 11 مہینے چلتا رہتا ہے، مگر جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے خدا کا قانون چینج ہو جاتا ہے، پروردگار کا بنایا ہوا اصول بدل جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام بدل جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو دروازہ دنیا کا سب سے گندا دروازہ یعنی جہنم کا دروازہ جو 11 مہینہ کھلا رہتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے حکم سے بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بدتر مخلوق جسے شیطان یا جسے ابلیس کہا جاتا ہے، ان سب سے بدتر مخلوق کو جکڑ کر کے بند کر کے قید کر دیا جاتا ہے، اور دنیا کے ایک بہترین مقدس مخلوق جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو رحمت اور ان لوگوں کو برکت دے کر دنیا میں اس طریقے سے نزول ان کا ہوتا ہے کہ حدیثوں کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے، حدیثوں کے الفاظ کے ذخیرے کا خلاصہ اور مفہوم نکالا جائے تو زمین میں جگہیں کم پڑ جاتی ہیں، اتنے فرشتے اس دنیا میں آنا اور جانا ہوتا ہے۔ یعنی اس رمضان المبارک کے مہینے کے تقدس کو اور سب سے بڑا جو فضیلت اس مہینے کو ملا، اس مہینے کو جو سب سے زیادہ عظمت ملی، وہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ جیسے کہ پروردگار نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیوں؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ یعنی اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے بڑا ہی عظمت، بڑا ہی تقدس، بڑا ہی احترام بخشا ہے، اور دنیا کا ہر مسلمان کے سینے میں اور ہر مسلمان کے ذہنوں میں اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کے تقدس اور اس مہینے کے احترام کا خیال رکھنا اور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی تقدس اس وقت بڑھتی ہے جب انسان اس کو اسی طریقے سے عمل میں لاتا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر اس مہینے کی عظمت کو بتایا جائے، اس مہینے کے احترام کو، اس مہینے کے تقدس کو گنایا جائے تو خدا کی قسم وقت کم پڑ جائیں گے، مگر اس کے فضائل، اس کے ثمرات، اس کے برکات، اس کے رحمتیں، اس کی برکتیں کا شمار کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ جتنی فضیلت اس مہینے کی اور جتنی فضیلت، جتنی برکت اس مہینے کی ہے، صرف اتنا جان لیجیے جب خدا کا قانون چینج ہو سکتا ہے اس مہینے میں، خدا کے احکام چینج ہو سکتے ہیں اس مہینے میں، تو پھر اس مہینے کی عظمت کتنی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا مقصد ہے مسلمانوں کے درمیان اس کو بھیج کر، وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ لوگوں کے سینوں میں اللہ کا ڈر موجود ہو، لوگوں کے سینوں میں اللہ کا خوف آئے، لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو، لوگوں کے اندر پرہیزگاری آئے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ آ کر، یہ تربیت کا مہینہ، یہ ٹریننگ کا مہینہ آ کر دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے پروردگار کہ ہر مرتبہ انسان جو غلطی کرتا ہے، ہر مرتبہ جو انسان گناہ کرتا ہے، صرف شیطان کی وجہ سے نہیں کرتا ہے۔ انسان جو ہر مرتبہ برائی میں ڈوب جاتا ہے، برائی میں چلا جاتا ہے، صرف شیطان کی اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے،
ورنہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو برائیاں ہوتی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں انسان جو گناہ میں ڈوبا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی انسان طرح طرح کے برائی میں ملوث رہتا ہے، تو اس میں تو شیطان آزاد نہیں ہے، اس میں تو شیطان قید ہے۔ تو پھر یہ غلطی آخر کیوں ہوتی ہے؟ اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ یہ رمضان بتانے آتا ہے کہ ہماری جو گمراہی کا سبب ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری اپنی کمزوری ہے، ہماری اپنی غفلت ہے، ہماری اپنی لاپرواہی ہے، جس کی وجہ سے ہم برائی کھے یا پھر دنیا کے طرح طرح کے خرافات میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن لوگوں، صحیح بات تو یہی ہے کہ اس مہینے کے احترام کو اپنے سینے میں بٹھا کر اللہ رب العالمین کا ڈر موجود رکھیں، اسی میں ایک سچے اور پکے مسلمان کی کامیابی ہے۔ چاہے وہ چھوٹے ہو، بڑے ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، چاہے وہ پردے میں رہنے والی مائیں اور بہنیں ہوں، تمام لوگوں کو پروردگار یہ مہینہ دے کر، یہ قرآن دے کر اپنی زندگی کو بدلنے کا حکم دیتا ہے۔ چاہے وہ بزرگ نوجوان ہو، چاہے وہ مائیں بہنیں ہو، خواتین ہو، تمام لوگوں کو یہ قرآن دے کر اللہ رب العالمین دنیا کے لوگوں کو اپنا نظام چینج کرنے کو کہتا ہے کہ لوگوں کے اندر بدلاؤ آئے، لوگوں کے اندر سدھار آئے۔ لوگوں کو بدلنے کا ایک نام روزہ ہے، لوگوں کو بدلنے کا ایک دوسرا نام تربیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ایک وہ انسان جو روزہ رکھ کر بے حیائی نہیں چھوڑتا، وہ انسان جو روزہ رکھ کر گالی گلوچ کرنا نہیں چھوڑتا، ایک وہ انسان جو روزہ رکھ کر نشے کی عادی نہیں چھوڑتا، وہ انسان جو روزہ رکھ کر غلط کاموں سے باز نہیں آتا، تو پھر پروردگار کو کوئی ضرورت نہیں کہ انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ اگر انسان روزے رکھ کر بھی اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے نفس کو، اپنے شہوات کو، اپنے خواہشات کی کنٹرول نہیں کر پاتا، تو پھر پروردگار کو ایسے انسان کا بھوکا رہنا، ایسے انسان کا پیاسا رہنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے لوگوں کہ اگر رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا ہے روزہ رکھنے کا، اور روزہ رکھ کر بھی اگر ہم برائیوں سے باز نہیں آ پاتے ہیں، تو گویا یہ ہمارا بھوکا رہنا، ہمارا پیاسا رہنا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو اللہ کے رسول جناب محمد، جسے رمضان مبارک کے مہینے میں غالباً اکثر ممبر و محراب میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے ہی میں جب ممبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے، اس وقت جو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ آمین کہا تھا ممبر پہ چڑھتے ہوئے، تو صحابہ نے یہی بات پوچھی تھی اللہ کے رسول آپ نے سالوں سے خطبہ دیا تھا مگر زندگی میں کبھی آمین 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 کہتے ہوئے نہیں چڑھا تھا۔ جو 3 مرتبہ آمین آمین کہا تھا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں جو سب سے پہلے جو جواب بتایا تھا محمد رسول اللہ نے، وہ یہی کہا تھا کہ ہر وہ انسان کہ جس کے سینے کے اندر ایمان ہے، ہر وہ انسان جو مسلمان ہے، اگر وہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی رب کو خوش نہیں کر پاتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی اپنے گناہ کی بخشش نہیں کرا پاتا، تو اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان پر لعنت بھیجیے۔ اس پر محمد رسول اللہ نے آمین کہا تھا۔ مطلب رمضان المبارک کا مہینہ جہاں بہت برکت والا ہے، جہاں بہت فضیلت والا ہے، جہاں بڑا احترام والا ہے، وہیں اتنا خیال رکھیں کہ اگر اس کی احترام نہ کی جائے، رمضان کو رمضان کی طرح عزت نہ دی جائے، تو خدا کی قسم فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، محمد رسول اللہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور شاید انسان کی زندگی برباد ہونے کے لیے 1 مہینہ کافی ہے۔ انسان کی زندگی برباد ہونے کے لیے شاید رمضان المبارک کا ہی مہینہ کافی ہے۔
رمضان مبارک کا مہینہ آیا تھا انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، انسان کے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، انسان کے اندر پرہیزگاری لانے کے لیے، اور انسان کو احساس دلانے کے لیے کہ جس طرح تم رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں سے بھی دور رہتے ہو، تو اسی طریقے سے اپنی زندگی میں یہ غور کرو کہ تمہیں اور باقی 11 مہینے حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ یہ بتانے آیا تھا رمضان مبارک کا مہینہ۔ اگر ہم اس کے تقدس کو جہاں احترام نہیں کر پاتے تو پھر اتنا جان لیں کہ ہماری آخرت برباد ہونے کے لیے ایک مہینہ کافی ہے۔ کب؟ جب ہم اس کے احترام اور اس کے تقدس کا صحیح سے خیال نہ رکھیں، ورنہ آپ ابھی بھی خیال کر لیجئے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا الحمدللہ، مگر سچائی کے ساتھ بتائیے کہ آج جو 16 رمضان مکمل ہونے والے ہیں تقریباً، تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو ہاتھ تک لگایا ہو؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے غلط عادتوں میں سے کوئی ایک عادت چھوڑا ہو؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی زبان کو جس طرح 11 مہینے استعمال کرتے ہیں رمضان میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا ہو؟ سچائی کے ساتھ بتائیں، ورنہ جو 11 مہینے مسلمان کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ رمضان کو تو اللہ نے قرآن کا مہینہ کہا، رمضان کو تو اللہ نے قرآن کا خاص مہینہ کہا۔ وہ علماء، وہ محدثین، وہ تبع تابعین، وہ سلف صالحین جو 11 مہینے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو حدیث جیسی کتاب کو بند کر کے رکھ دیتے اور قرآن کو اٹھا لیتے اور کہتے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آج سے حدیث کا درس بند، آج سے قرآن کے درس شروع، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو سچائی کے ساتھ بتائیں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ابھی تک قرآن کو ہاتھ تک لگایا ہو؟ تو پھر آپ بتائیں کیا یہ اس مہینے کی عظمت کا صحیح سے پابندی ہو پا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں اگر پڑھنا نہیں آتا، ہمیں سننا تو آتا ہے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، دوست ہیں، کسی کو بٹھا کر کے ہم نے کہا ہو کہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بھتیجے ذرا قرآن کو پڑھو، دیکھیں ہم قرآن میں تھوڑا ہم سنیں قرآن کو۔ اتنی تو قرآن کے لیے محبت اپنے سینے میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے 11 مہینہ پروردگار ہمیں توفیق نہیں دیتا، فرصت نہیں ملتی، مگر یہ تو پورا ماحول بنا ہوتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ۔ خدا کی قسم لوگوں، اگر پورا مہینہ اگر گزر جائے قرآن کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو تو پھر یاد رکھیے گا جو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ایک بات کہیں گے، وہ انسان جنہوں نے پورا رمضان گزر جاتا مگر قرآن کو چھو کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم اللہ رب العالمین نے قرآن چھونے سے منع نہیں کیا، الحمدللہ آپ مسلمان ہیں۔ قرآن کو اٹھائیں، چھوئیں، دیکھیں، قرآن سے محبت پیدا کریں کہ یہ قرآن میں ہے کس طرح، پہلے کون سی صورتیں ہیں، بعد میں کون سی صورتیں ہیں، پہلے بڑی صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، اللہ کا کلام کتنا پیارا ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ آیتیں کتنی ترتیب سے ہیں۔ اس قرآن کو چھونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کو سینے سے لگانے سے کوئی حرج تو نہیں ہے، قرآن کو اٹھا کر تو دیکھ سکتا ہے ایک مسلمان، اور کسی سے کہہ تو سکتا ہے کہ میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے بیٹے قرآن کی چند آیت پڑھ کر کے سناؤ، قرآن کی چند آیت گھر میں تلاوت کی جائے۔ لوگوں اگر اس طرح سے عادتیں نہیں ہو پاتی تو خدا کی قسم یہ قرآن، یہ رمضان المہینے کی، رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ بے حرمتی ہے، اس کی ناقدری ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں حساب لگے گا اس کا۔ کیونکہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اور جس بات کے ہمارے خلاف یعنی ہر وہ انسان جو قرآن کو چھوتا نہیں، ہر وہ انسان جو قرآن کو پڑھتا نہیں، ہر وہ انسان جو قرآن کو قرآن جیسی احترام نہیں کر پاتا، ہر ایسے انسان کے خلاف کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ایک بات کہیں گے، رب یا رب هذا القوم، یعنی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کہیں گے اس قوم کی طرف، اس امت کی طرف مخاطب کرتے ہوئے، اس قوم کی طرف مخاطب کر کے کہیں گے کہ یہی وہ قوم ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ تو پھر اس مہینے کے احترام کو سمجھے لوگوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی عظمت اگر انسان نہ دے تو خدا کی قسم میں نے بتایا کہ جہاں یہ زندگی سنوارنے کا مہینہ، وہیں انسان کی آخرت برباد کرنے کے لیے بھی یہ مہینہ کافی ہے۔ منبر و محراب میں یہی سنتے ہیں کہ ہاں برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، لیکن جان لے کہ انسان کی زندگی کو برباد کرنے والا بھی یہی مہینہ ہے۔
کب؟ جب انسان اس کے صحیح سے پامالی نہیں کر پاتا، صحیح سے خیال نہیں رکھ پاتا، تو پھر انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ ورنہ سوچے انسان کو اللہ رب العالمین نے جو تمام، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کا مہینہ پا کر اگر 11 مہینے کے گناہ کی معافی نہیں کرا پاتا ہے تو اللہ نے ویسے انسان پر لعنت بھیجی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، تمام فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے۔ اور لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دنیا بھی برباد، قبر میں بھی آپ برباد، کل قیامت کے دن بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت۔ اگر اللہ لعنت بھیجے، رسول لعنت بھیجے، تمام فرشتے لعنت بھیجے ہر ایسے انسان پر جو اس مہینے کی عظمت نہیں کر پاتا، اس مہینے کی قدر نہیں کر پاتا، تو پھر سوچے ہم کتنی قدر کر پاتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا اللہ کے نام سے رہتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کچھ ایسے مسلمان بھائی ہیں، کچھ ایسی مسلمان بہنیں ہیں جو فرض نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں فجر میں جگا نہ سکے تو پھر ہمیں روزہ، ہمارے اندر کون سا روزہ ہمارے اندر بدلاؤ لایا؟ فجر کی جماعت میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد چادر تان کے سو جاتی ہے تو پھر رمضان مبارک کا مہینہ کیوں آیا تھا؟ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت رمضان المبارک کے مہینے میں حلال و حرام، سود، رشوت خوری میں پڑے ہوئے ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آیا تھا؟ رمضان المبارک کے مہینے کا 16واں دن ہونے کے باوجود ہم نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے بعد آج بھی ہم نشہ، آج بھی ہم برائی، آج بھی ہم طرح طرح کے اسی نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مغرب کا وقت ہوا ہمارا نشہ شروع، تو پھر رمضان مبارک کا مہینہ کیوں آیا تھا؟ یہ رمضان بدلنے آیا تھا، رمضان ہمیں سدھارنے آیا تھا۔ رمضان کا مقصد تھا لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے آیا تھا، تو پھر یہ ہمارے اندر تو نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر رمضان کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا روزہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا لوگوں کہ جو صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں، اللہ ہمارے اس بھوکا رہنے کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے سے بھوکا اور پیاسا رہنے کو قبول فرمائے۔ ورنہ خدا کی قسم یہی بات بار بار کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی برباد کرنے کے لیے بھی یہ مہینہ کافی ہوتا ہے۔ اور خصوصاً آج کا جو حالات ہے، آج کا جو معاملات ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، بچے ہوں، چھوٹے ہوں، چھوٹے بچوں کے منہ میں گالیاں ہیں، بڑے بچوں کے زبان میں طرح طرح کی برائیاں ہیں، ایسے ایسے برائیاں جسے ممبر و محراب میں کہنے شرم لگتی ہے، ایسے ایسے خرافات، موبائل کے ایسے ایسے غلط استعمالات اور جو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کا جو غلط استعمالات ہو رہے ہیں روزہ رکھ کر بھی، تو پھر اتنا یاد رکھنا کہ یہ روزہ ہمارے خلاف بوجھ بن جائے گا۔ اور خصوصاً پردے میں رہنے والی مائیں اور بہنیں، خدا کی قسم مائیں اور بہنوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قرآن میں آیتیں نازل کر کر کے ان کی جو عظمت بتائی ہے، ان کی جو احترام بتائی ہے ہمارے ماؤں اور بہنوں کے لیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اتنی آیتیں نازل کی ہیں امہات المومنین کی درجہ دینے والی ماؤں اور بہنوں کے لیے، لیکن ماؤں اور بہنوں کی اپنی عزت کا خیال نہیں، ماؤں بہنوں کو اپنے گھومنے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ان کا جو آنا جانا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے لوگوں، خدا کی قسم اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ عورت کی سب سے بڑی عزت اس کی حیا ہوتی ہے، عورت کی سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی دولت اس کی حیا ہوتی ہے، جسے دنیا کی کسی بھی دولت سے ناپا اور تولا نہیں جاتا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جس سینے سے حیا چلی جاتی ہے، جس گھر سے حیا چلی جاتی ہے، اس گھر سے ایمان چلا جاتا ہے۔ گویا کہ حیا کو ایمان کے مقابلے میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ بات ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ماں اور بہنوں کے ساتھ ساتھ گھر کے گارجنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم اس عورت کے اللہ رب العالمین نے جو عزت اور جو مقام دیا ہے، اگر اس کو حدیثوں کی کتابوں میں دیکھا جائے تو شاید 500 صفحے کی کتابیں کم پڑ جائیں گی۔ اگر ماں اور بہنوں کی فضیلت میں محمد رسول اللہ کی بات کو نقل کیا جائے تو 500 صفحے میں وہ کتابیں کم پڑ جائیں گی، صرف ماں اور بہنوں کی عظمت کو لے کر۔ اسی لیے چاہے کہ مائیں بہنیں بھی اپنی عزت کا خیال رکھا کریں، اپنے لمٹ کا خیال رکھا کریں، اپنے حدود کا خیال رکھا کریں۔ اللہ نے آپ کو عزت عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو ام المومنین جیسے درجہ عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں گھر کی عزت بنائی ہے اور مردوں کی ایک شان۔ اسی لیے علماء لکھتے تھے، یعنی سعودی کے بڑے بڑے علماء لکھا کرتے تھے کہ جس گھر کی عورت کی نگاہ
जिस घर के औरत की निगाह नीची होती है उस घर के मर्द सर ऊंचा करके चलते हैं। ये कौन कह रहे थे? उलमा लिखते थे, सऊदी उलमा, सऊदी कमेटी के लोग फतवा दिया करते थे। यानी जिस औरत की निगाह नीची होती थी तो समाज था, अरब का माहौल यह था कि उस घर के मर्द सीना तान के चलते थे कि हमारा ताल्लुक एक बेहतरीन खानदान से, एक बेहतरीन शराफत वाले लोगों से है। और फिर वहीं फिर मर्दों पर तान करते हुए, मर्दों को बुरा भला कहते हुए बड़े बड़े उलमा लिखते हैं। खुदा की कसम आपको बताऊं कि लस्त अब की उलमा लिखते हैं, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, कहते हैं लस्त अब की अला निसाइन मुतबर्रिजात, कि हमें रोना उस पर नहीं आता है कि माए बहने बाजार और पर्दे का ख्याल रखे बगैर इधर उधर उनका आना जाना घूमना रहता है, मुझे इस पर रोना नहीं आता। उलमा लिखते हैं कि जो औरतें आना जाना करती हैं और ये जो बेहयाई, ये बेपर्दगी का जो फितना फैलता है, हमें इस पर रोना नहीं आता है। वो कहते हैं वलाकिन्नी अब का हमें रोना इस पर आता है कि अर्रिजालून फीही वल उम्महातु यतखर्रजन मिनहुन्न। वो कहते हैं कि हमें अफसोस इस बात पर हो रही है कि उस घर से औरतें निकल रही हैं जिस घर में मर्द रहते हैं। ये उलमा लिखते हैं, सऊदी कमेटी के फतवा देते हैं कि अफसोस इस बात पर होता है कि उस घर की औरतें निकलती हैं, उस घर की औरतें बाजार की फैशन और बाजार की जीनत बनती हैं जिस घर में मर्द होते हैं। यानी उनका कहने का मतलब है कि जिस घर में मर्द हो और उस घर की बहन बेटी अगर बाजार की रौनक बने तो ये मुसलमानों की शान के खिलाफ है। इस्लाम की जो चादर है उस पर दाग पड़ता है, इस्लाम की इज्जत पर आंच आती है। खुदा के कसम लोगों, ये हम सब जानते हैं, अफसोस की बात है, माहौल है, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए रमजान मुबारक का महीना आया था। इसीलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि बिला सख्त जरूरत के जरूरत पड़ती है, इंसान निकलते हैं, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन बिला सख्त जरूरत के छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए जो घर की सबसे बड़ी इज्जत होती है, उस इज्जत को घर में रहना ही बेहतर है। वरना अल्लाह के रसूल, अगर आज का दिन कौन सा 16वां रोजा मुकम्मल होने वाला है, तकरीबन आज ही का वो दिन था कि जिसमें एक औरतों की बहुत बड़ी जमात अल्लाह के रसूल के पास आकर रो रो करके ये कह रही थी कि अल्लाह के रसूल, कल आप जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। यानी 17 रमजान को इस्लाम की तारीख इंसानी की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसे गज़वे बदर कहते हैं, जिस पर अल्लाह के रसूल रो रो कर, रात भर रो रो करके एक बात कह रहे थे कि अल्लाह, अगर ये जो 313 की जमात है अगर ये मर गई तो अल्लाह तेरा नाम लेने वाला इस दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। तो औरतों, जो अल्लाह के रसूल का ये रोना देख करके औरतों की एक जमात ने कही थी, अल्लाह के रसूल, हम पर्दे में रहकर कुछ आपका साथ दे देंगे, सहाबा किराम का कुछ साथ दे देंगे, क्योंकि अगर ये जमात अगर मर गई तो फिर अल्लाह का नाम लेने वाला इस रूए जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि वो भूखे थे, प्यासे थे, रोजा रख करके लड़ना था, हाथ में तलवार नहीं और उनके पास जाने के लिए सामान नहीं, लेकिन लड़ना है इस्लाम, क्योंकि दुश्मन की एक बड़ी जमात मुसलमानों को खत्म करने के लिए आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, नहीं, तुम घर की इज्जत और मर्दों की शान हो, इस्लाम की शहजादी हो। खुदा की कसम, ये पूरा इस्लाम खतरे में था। उस वक्त भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, तुम घरों को लाजिम पकड़ना। पूरा इस्लाम खतरे में था, पूरे मुसलमानों की एक बड़ी जमात खतरे में थी, और अल्लाह के रसूल रो रो कर अपने जमीन को भिगा करके ये बात कही थी कि अगर ये जमात मर गई परवरदिगार तो लैसा अबका अहदुम बिल अर्ज़ मैं यज़कुरिल्लाह, कि इस दुनिया में जमीन पर कोई बाकी ऐसा नहीं जो तेरा नाम लेने वाला बाकी रहेगा। उस वक्त भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरतों को घर से निकलने नहीं दिया था। तो कहने का मतलब यह है, मेरी माओ, बहनों और गार्जियनों, जिम्मेदारों, कि बड़ी अगर सख्त जरूरत पड़े तो हर कोई निकलता है, लेकिन बिला सख्त जरूरत के, बिना छोटी छोटी चीजों के लिए इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि रमजान के साथ ये तौहीन है। आसमान से फरिश्ते आते हैं, जमीन में घूमा करते हैं, घरों में घूमा करते हैं। ये फरिश्ते जाकर परवरदिगार को क्या गवाही देंगे? ये फरिश्ते जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या पेश करेंगे? अल्लाह, हम गए थे रहमतों का एक नुज़ूल लेकर, गए थे बरकतों का अंबार लेकर के, लेकिन जो तेरी बंदी थी, तेरी खवातीन थी अल्लाह, जो पर्दे में रहने वाली माएँ और बहनें थी, वो घरों में कुरान की तिलावत के बजाय, घरों में जिक्र व अस्कार के बजाय, घरों में बच्चों को कुरान पढ़ाने के बजाय कहीं और मशगूल थे, किसी का और काम में मशगूल थे। तो लोगों, ये इंसान की बहुत बड़ी खसारा है, ये इंसान की बहुत बड़ी नाकामी है।
بہت بڑے نقصان ہے مسلمانوں کی جماعت کا. اور یاد رکھنا، جانتے ہیں ایک یہودی لیڈر تھا، ایک یہودی کمانڈر. کچھ باتیں کہہ کے ختم کروں گا. ایک یہودی کمانڈر تھا، تو اس نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک تالاب کے کنارے بیٹھ کر کے رو رہا ہے. تالاب کے کنارے بیٹھ کر کے رو رہا ہے. تو یہودی نے کہا تھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا وہاں 3 نشان دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا میں ایک تیر سے تینوں نشانہ لگانا چاہتا تھا. ایک تیر سے 3 نشانے، ایک تیر سے 2 نشانے تو سنے ہوں گے، لیکن ایک تیر سے 3 نشانے میں لگانا چاہتا تھا. 2 نشان تو لگتے ہیں لیکن تیسرا نہیں لگتا ہے. تو اس یہودی نے کہا تھا خدا کی قسم جس سماج کا نوجوان اتنا مضبوط ہو، اس نوجوان کو کبھی ہرانا کتنا ناممکن ہوگا. تو اس نے جا کر کے اپنے یہودی جو کمانڈر تھا اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا ابھی مسلمان جماعت بڑی مضبوط ہے، خدا کی قسم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. مسلمان کی جماعت ایک 18-19 سال کا لڑکا ایک تیر سے 3 نشانے نہیں لگ رہے ہیں تو رو رہا ہے. یعنی مسلمانوں کی جماعت اتنی مضبوط ہے. اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد انہوں نے عورتوں کا فتنہ عام کیا تھا. عورتوں کا فتنہ عام کیا تھا. یہ جو عورتوں کو کھلے عام ان کو پورے محلے سمجھ لیے فتنہ عام ہو چکا تھا. اس کے بعد کچھ سالوں بعد اسی نوجوان کی ملاقات اسی جگہ پہ ہوتی ہے، پھر وہ بیٹھ کے وہیں رو رہا ہوتا ہے. تو وہ یہودی کمانڈر پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو، یہاں رونے کا وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو عشق معشوقہ والا جو غلط رشتہ بنا لیا تھا، یہ فتنے پھیل گئے، ایمان خراب ہو گیا، جو جہاد کی تیاری کیا تھا سب ختم ہو گیا، دینداری چلی گئی، اور عشق معشوقی میں کچھ گفٹ ملا تھا انگوٹھی وغیرہ، وہ اس تالاب میں گر گیا تھا. تو جب تالاب میں گرا تھا اس انگوٹھی گرنے کی وجہ سے وہ رو رہا تھا. تو جا کر یہودی کمانڈر کہتا ہے مسلمانوں کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسلمان قوم برباد ہو چکی ہے، مسلمانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں، مسلمان قوم کو برباد کرنے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول دنیا سے جاتے جاتے ایک بات کہہ کر کے گئے تھے کہ خدا کی قسم یہ پورے سونے اور چاندی کے پہاڑ تم کو دے دیے جائیں اس کا بھی مجھے ڈر نہیں ہے. سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ تمہارے درمیان عورتوں کا فتنہ اتنا عام ہو جائے گا کہ نہ تو قرآن کی عزت رہ جائے گی اور نہ اللہ رسول کی عزت رہ جائے گی، نہ اللہ رسول کا خوف رہ جائے گا، نہ قبر کا خوف رہے گا، نہ آخرت کی خوف رہے گی. اسی لیے کہا تھا کہ سب سے بڑا فتنہ جو میں قیامت تک جو بھاگ رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا. تو کیوں کہا تھا؟ اسی لیے لوگوں چاہے کہ اپنے ماحول ہر کوئی جانتا ہے، اتنے پوری کھول کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے لوگوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنی عظمت کو سمجھیں، لوگ اپنے احترام کو سمجھیں. اگر جو 15 دن جو 14 دن باقی ہیں اس میں اللہ رب العالمین کو خوش کرے. اپنی پچھلی زندگی پر افسوس کرتے ہوئے ہماری اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. حاضرین جمعہ، یہ کچھ باتیں تھی رمضان مبارک کے تعلق سے، کچھ ملی ملائی ہوئی، جس کا سیدھا اور صاف مطلب یہی ہے اور مقصد یہی ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا تھا لعلکم تتقون، تقوی پیدا کریں. تو صرف آخر میں اتنا ہی بات میں کہہ کر یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے لوگوں کم از کم قرآن کو ہاتھ لگائیں. کم از کم قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہمارے گھر میں جو بچے ہیں ان کو عادت ڈالے، ان کو پڑھوائیں، ان سے سنیں کم از کم قرآن کو. یہ اللہ رب اس کا فائدہ کیا ہے نا صرف اور صرف انسان کو بتا چاہو، صرف کل قیامت کے دن پتا چلے گا. آج آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ کیا فائدہ ہے، پھر ہم دنیا میں یوں ہی مشغول رہ کر کے دن ختم، دن تو ایسے پار ہوگا ہی، 24 گھنٹہ تو کچھ بھی کریں پار ہوگا، چاہے ہم نشہ پانی میں کریں چاہے عبادت میں کریں دن پار ہوگا. یہ اللہ کا نظام بدلتا نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب اپنے اندر سدھار لائیں، اور رمضان میں رہ کر بھی اگر ہم گالی گلوچ، نشہ پانی اور یہ جو غلط طریقے نہیں چھوڑتے ہیں تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ پھر ایسے انسان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ایسا بھوکا انسان نہیں چاہیے، ایسا پیاسا نہیں چاہیے جو رمضان کے روزے رکھ کر بھی اس کے شرائط کی پابندی نہیں کر پاتا اور اس کے جو بنائے ہوئے اصول ہے اس کا اگر خیال نہیں رکھ پاتا. اور دوسری چیز ماؤں اور بہنوں سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی ہمارے گاؤں کی عزت ہے، آپ سب ہمارے گاؤں کی شان ہے، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے چچوں کی، ہمارے گارجنوں کی شان ہے، گھر کی عزت ہے. خدا کی قسم آپ اپنا بھی خیال رکھیں،
تاکہ سب کی عزت بنی رہے، سب کا خیال بنا رہے، سب اپنا خیال رکھیں. اسی میں انسان کی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس بھوکا پیاسا رہنے کو قبول فرمائے. پروردگار ہمیں فرض نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں اس مہینے کی عظمت و تقدس کا اسی طرح خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.